اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبوض فرمایا۔ مختلف اقوال ہیں آپ کی پیدائش کے حوالے سے، مگر جو مستند روایت ہے اس میں نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول کی صبح اس دنیا میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی، سحری کے وقت، یہ 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ وہ شہر ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی۔ مکہ وہ شہر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور اسی بیت اللہ کے ٹھیک اوپر آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر بیت المعمور ہے، جس کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور ہر لمحہ ہر وقت کرتے ہیں۔ اور دنیا میں بیت اللہ کا طواف بھی ایسے ہی چل رہا ہے، اور اللہ کی کبریائی ہر لمحہ بیان ہو رہی ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً ہم نے مومنوں پہ احسان کیا۔ مومنوں پہ احسان کیا۔ احسان بہت بڑا درجہ۔ ایک ہوتا ہے کسی کو کسی کے کام کا بدلہ دینا، ایک ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو انعام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا، مومنوں کو بہت بڑا انعام دیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان میں ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ من انفسہم، انہی میں سے، انہی کی جانوں میں سے، انہی کی طرز کا، انہی جیسا بشر ہم نے مبعوث فرمایا انہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم، ان پہ وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات ہی، اللہ کی آیتوں کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی گندگی کو، شرک کی نجاست کو ان سے دور کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی، دانائی کی، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم بہت بڑی گمراہی میں تھے، بڑی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور آپ دیکھیں معاشرہ عرب کا کتنا بگڑا ہوا تھا، کتنا رب سے دوری پہ تھا، کتنی نجاستیں تھیں، شرک کی انتہا تھی، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے تھے، اور اس کے ساتھ جیسے آج کے معاشرے میں ہم اللہ کی توحید کی گواہی بھی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، ساتھ میں نفع نقصان کے مالک دنیا میں
اللہ کی مخلوق میں سے لوگوں کو جانتے ہیں، کچھ زندوں کو، کچھ مردوں کو، کچھ پتھروں کو، کچھ درختوں کو یہ مانتے ہیں۔ اور یہی معاشرہ تھا اس وقت کے عرب کا کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، اور درختوں پہ، مختلف جگہوں پہ درختوں پہ وہ دھاگے باندھتے تھے، کپڑے باندھتے تھے۔ کس لیے؟ اپنی نظر و نیاز کے لیے، اپنے حاصل کے لیے، حصول کے لیے۔ کوئی اولاد کے حصول کے لیے باندھ رہا ہے، کوئی طاقت کے حصول کے لیے باندھ رہا ہے، کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی کپڑا باندھ رہا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نجاست کو، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے پیارے کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم میری نعمتوں کا گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے، گن نہیں سکو گے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ نعمتیں ایک ایک اعضاء اللہ کی نعمت ہے، چاہے وہ کان ہو، آنکھ ہو، زبان ہو، بال ہو، دماغ ہو، چاہے وہ پاؤں کی انگلیاں ہوں یا ہاتھوں کی انگلیاں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ان سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو صحت والی زندگی دی ہو، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، ہم چلتے پھرتے ہیں، سفر کو جلدی حل کرنے کے لیے، منزل میں پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں گاڑیوں کی سہولت دی، اس کے سے بڑھ کر جہاز تک۔ یہ سب دنیاوی نعمتیں ہیں اللہ کی، مگر کسی بھی نعمت پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا کہ تم کو یہ نعمتیں دی۔ ٹھنڈا پانی نعمت، میٹھا پانی نعمت۔ دیکھو 3 دن سے بارش ہے، دھوپ نکلی، آج ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ سورج نظر آیا۔ بارش نہ ہو، سوکھا ہو، جب بارش ہوتی ہے تو ہم سب کہتے ہیں یار اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی نعمت ملی۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا کہ زمین مردہ ہو چکی تھی، میں نے اس کو پانی آسمان سے نازل کر کے تم کو نعمت سے بخشا۔ فرمایا مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے میں نے اپنا رسول منتخب کیا اور ان میں بھیجا۔ وہ کرتے کیا ہے کہ ان پہ آیات قرآن پڑھتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی زندگی اور نبی علیہ السلام کی وفات یہ ہم سب کے لیے نعمت ہے۔ نبی دنیا میں بھی نعمت، نبی محشر میں بھی نعمت، نبی جنت میں بھی نعمت ہے۔ یہ انعام ہے ہم پہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم جو تمام امتوں میں سب سے آخری امت اس نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے جنتوں میں داخل ہوگا۔ اللہ کا احسان ہے۔ جب مخلوق خدا پریشانی کی عالم میں ہوگی معاشر کے دن، اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوں گے اور تڑپتے ہوں گے کہ حساب کتاب ہو، تو جو شفاعت ہوگی وہ اس احسان کی ہوگی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے تو حساب شروع ہوگا۔ اللہ نے صرف دنیا میں ہی نہیں، ہر جہان میں ہمارے لیے یہ احسان بنا کے ہم پہ یہ اتنی بڑی نعمت عطا دی کہ ہم اپنی زبانوں سے، اپنے دلوں سے ہر لمحہ ان کا ذکر کرتے رہے تو بھی کم ہے۔ اور صحابی رسول ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم سوئے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جگایا، اٹھ جاؤ، کھڑکھڑانے والی، لرزانے والی موت سے ڈر جاؤ، اٹھو کہ ٹائم ہے تہجد کا، نوافل کا ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اللہ سے مانگ لو۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ پہ درود پڑھتا ہوں، کچھ ٹائم درود پڑھتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے وقت کو بڑھا لے، درود کے ٹائم کو بڑھا لے، تیرے لیے بہتر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھائی کر دیتا ہوں، باقی ٹائم دعاؤں پہ اور ذکر پہ آپ نے فرمایا بڑھا لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں نصف کر لیتا ہوں، میں ثلث کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا کہ اگر تو بڑھا لے تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں جتنا بھی ٹائم ہے میں درود ہی پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے یہ عمل کیا تو یہ تیرے غموں سے، تیری دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے تیرے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو میں کیوں نہ ذکر کروں اس ہستی کا کہ جس پہ میں درود پڑھوں تو میرے خود کے 10 گناہ معاف ہو جائیں، 10 نیکیاں میرے کھاتے میں آ جائیں اور 10 مرتبے میرے اوپر ہو جائے، اللہ کی قربت کی طرف میں بڑھ جاؤں، تو میں کیوں نہ درود پڑھوں۔ افسوس میں اور آپ آج کے معاشرے میں ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دل دنیاوی خواہشوں میں مبتلا ہے، ہمارے دل تزکیے سے بہت دور ہے، ہم قاصر ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا ہماری نجات نبی کریم سے محبت، اطاعت، فرما برداری کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے ایک شفیق والد جیسا کہ میں تمہیں سکھانے کے لیے آیا، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ ابو داؤد کی 8 نمبر روایت۔ دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر 1478 نمبر، اس کا ایک حصہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لم یبعثنی مؤنتا ولا متعنتا ولکن یبعثنی معلما میسرا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سختی کرنے والا
یا عیب جوئی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، مجھے تو میرے اللہ نے تعلیم دینے والا، آسانیاں کرنے والا بنا کے بھیجا۔ میرے دوستو، اتنا آسان دین ہمیں ملا، اتنا آسان دین، صرف ایک ہستی کی پیروی کرنی ہے، صرف ایک ذات کے گرد چکر لگانے ہیں، گھومنا ہے، ایک ذات سے سب کچھ لینا ہے۔ اتنا آسان دین ہے، ایک معلم سے سیکھنا ہے، مگر ہم اتنی ضلالت میں، اتنی گمراہی میں پڑ گئے کہ ہم نے اس ایک ذات کو چھوڑ کے مختلف رستوں سے، مختلف طریقوں سے اس ذات کی بجائے اپنے اپنے بزرگوں کی باتوں کو دین بنا دیا۔ بزرگ کوئی بھی ہو، کسی بھی رستے سے آتا ہو، بات اگر وہ مصطفیٰ کریم کی سنائے تو اس پہ عمل کر لیجئے، نجات مل جائے گی۔ اگر وہ بزرگ صرف اپنی بات پہ ڈٹا رہے، کہے جی میرے بزرگ بڑے بڑے تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے، بڑے علم کے وہ مینارے تھے، میرے بزرگوں نے یہ فرمایا، میرے بزرگوں نے وہ فرمایا، اگر میں اور آپ ان بزرگوں کے پیچھے صرف لگ گئے اور اس ذات کو، جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پاک کرنے کے لیے بھیجا، مجھے اور آپ کو سکھلانے کے لیے بھیجا، اگر اس ذات کے